بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کافی خوش تھی کیونکہ میری مالکن نے میری تنخواہ میں 5,000 تک کا اضافہ کر دیا تھا۔ آج میری چہچہاہٹ اور شرارتیں عروج پر تھیں، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ یہ میرا حد سے زیادہ شوق ہونا میری ساری زندگی کے لیے میری خوشیوں اور سکون کو چھین لے گا۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی اور اوپر سے مالکن نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا، اس لیے میں بہت خوش تھی۔ میں پورے جوش و خروش سے جلد از جلد اپنی مالکن کے سارے کام نمٹا کر گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئی اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک میری نظر سڑک کی داہنی جانب بنے ایک سنسان سے خالی پلاٹ پر پڑی۔ جیسے ہی میری نظر اس خالی ویران سے میدان کے بیچوں بیچ پڑے میز تک گئی تو ایک پل کے لیے میری آنکھوں کی پتلیاں اپنی جگہ پر ساکت اور جامد ہو گئیں۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ میری حسیات مجھے اس منظر پر یقین کرنے سے روک رہی تھی، جبکہ میں بت بنی اپنی آنکھوں پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ میرے قدم خود بخود اس میز کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں میز کے پاس پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری آنکھوں کی پتلیاں باہر ابلنے کو تھی، جبکہ میرا دل ایک دم بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نام خالدہ قیوم ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی مر گئی تھی، اس لیے میری پرورش کی خاطر میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، مگر اس عورت نے آتے ہی مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا۔ اس نے میرے ابا کو میرے حق میں بات کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ عورتوں کے معاملات ہیں، ان سے دور رہو۔ بس اس دن کے بعد سے میرے ابا نے میرے بارے میں بات تک کرنا چھوڑ دیا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ہر طرح کے ظلم کیے، مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیے، لیکن اتنے سب کے بعد بھی جب اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے 18 سال کی عمر میں ایک نشئی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ ابا نے اس پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے یہ دھمکی دے کر خاموش کروا دیا کہ اگر میرے ابا میرے حق میں کچھ بھی بولے یا میری شادی رکوانے کی کوشش کی تو میری سوتیلی ماں ان سے خلا لے کر اپنے 3 بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جائے گی۔ میرے ابا نے 3 بچوں کی خاطر مجھے اکیلی کی قربانی دے دی اور خاموشی سے مجھے ایک غریب سے نشئی کے ساتھ بیاہ کر گھر سے رخصت کر دیا۔ میں خون کے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے خاموشی سے اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں میرے لیے تا عمر غم اور تکلیفیں لکھی تھی۔ میرا شوہر تھا تو اچھا، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا جسے نشے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ کیونکہ میرا شوہر ایک نشئی شخص تھا، اس لیے وہ کمائی نہیں کرتا تھا، بلکہ گھر کی چیزیں بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتا تھا۔ مگر میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ جو بھی تھا پیٹ کی آگ تو کسی طرح بجھانی ہی تھی نا۔ اس لیے میں نے آس پاس کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ شادی کے 2 سال یوں ہی گزر گئے، مگر ان 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر نے سنبھلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نشے کی لت سے جان چھڑانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کوشش میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ صدیوں کے صبر کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہے مجھے۔ میری زندگی پرسکون ہونے لگی تھی، میں اب خوش رہنے لگی تھی کہ ایک دن اچانک ایک ایسا حادثہ رونما ہوا کہ جس نے میری زندگی دوبارہ اجیرن کر دی۔ اس دن کام سے جلدی فارغ ہو کر میں جلد بازی میں گھر کی طرف روانہ تھی، کیونکہ آج میرے بچے کی سالگرہ تھی۔ میں یوں ہی گزرتی ہوئی ایک ویران سے میدان کے بیچوں بیچ پڑے میز اور اس پر براجمان نفس کو دیکھ کر چونک گئی۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے میں متجسس سی ہوتی اس میز کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں اس میز کے پاس پہنچی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں باقاعدہ باہر ابلنے کو تھیں، جبکہ میرا دل ایک دم بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت سی لڑکی سفید رنگ کی فراک پہنے سورج کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کیے اس میز پر بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی رنگت دودھ کی مانند سفید تھی، اس کے سنہری بال کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے، اس کے مومی ہاتھ اس لڑکی کی نزاکت کا پتہ دے رہے تھے، مگر میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے اس لڑکی کے پاؤں نظر نہیں آئے، کیونکہ اس کی فراک اس قدر لمبی تھی کہ اس کے پاؤں اس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ بالآخر میں اس کے پاؤں کو اگنور کرتی ایک بار پھر سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔
کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر خوبصورت، دلکش اور دل موہ لینے والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں کب سے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جیسی کی تیسی آنکھیں بند کیے سورج کی طرف منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں اب تک پوری کی پوری پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مسلسل سورج کی تپش اس کے چہرے پر پڑنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر ایک ننھا سا پسینے کا قطرہ تک نمودار نہیں ہوا تھا۔ میں کچھ دیر خاموشی سے کھڑی اس کی کسی حرکت کی منتظر بنی رہی، مگر جب کافی دیر تک بھی وہ لڑکی نہ ہلی تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور اسے زور سے ہلاتے ہوئے بولی کہ اے لڑکی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، جو گرمی کی اس تپتی دوپہر میں یوں سنسان میدان میں تنے تنہا بیٹھی سورج کو دیکھے جا رہی ہو؟ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی اس لڑکی نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں حد درجے سرخ رنگ کی تھیں۔ اس نے خون کی طرح لال انگارہ اپنی آنکھیں میری حیران پریشان آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں سے غصہ اور نفرت ایک ساتھ بہت شدت سے پھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کا یہ روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے، میری جان ہوا ہونے لگی۔ میں اب جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے ہی میرے پورے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ میں چاہ کر بھی 1 انچ وہاں سے ہل نہ سکی۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سرد پڑ چکے تھے، جبکہ میرا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے مجھے مسلسل گھور رہی تھی کہ میں خوف و ہراس کا شکار ہوتی اس سے نظریں بھی ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس نے ایک دم مجھے اپنی خوفناک نظروں کی قید سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کی، میں ایک زوردار جھٹکے سے نیچے زمین پر گر گئی۔ میرا سارا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ میں اس قدر زور سے زمین پر گری تھی کہ میں نے اپنی ہڈیوں کے کڑکنے کی آواز محسوس کی، مگر میں اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ میں ہانپتی کانپتی گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دروازہ اچھے سے بند کیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میرا دل ابھی تک بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ میرا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ میری آنکھیں ابھی تک ساکت اور جامد تھیں۔ خوف اور دہشت سے میری رنگت سفید پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے میرا جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میرا سر بہت شدت سے درد کر رہا تھا، مگر میں پھر بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی تھی کون؟ اسے اس بیابان میں کوئی ڈر کیوں نہیں لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں تھیں؟ آخر وہ مجھے اس قدر غیظ و غضب سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ یہ سب سوچیں میرے دماغ میں اس قدر حاوی ہو گئی کہ میں ایک دم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر لڑک گئی۔ رات کے تقریباً 9 بجے میرے شوہر کی گرجدار آواز جیسے ہی میرے کانوں میں گونجی، میں جھٹ سے خوفزدہ ہوتی اٹھ بیٹھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، کیونکہ میرا شوہر کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا تو بے اختیار مجھے دوپہر والی لڑکی یاد آ گئی، کیونکہ اس وقت میرے شوہر کی آنکھیں بھی اسی لڑکی کی طرح سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا اور میرے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا۔ میں حیرت سے گم اپنے شوہر کا ایسا خوفناک اور دہشت زدہ روپ دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی بھی حالت میں میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج یہ سب کیسے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی تو بہت سے پہاڑ ٹوٹنے باقی ہیں مجھ پر۔ مجھے یوں ہی گمسم کھڑا دیکھ کر میرا شوہر جا چکا تھا کہ ایک دم میرا بچہ روتا ہوا آیا اور مجھ سے گلے لگ گیا۔ جو ہی میں نے اسے اپنے سینے میں لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو بہت سخت بخار تھا۔ اس کا ننھا سا جسم بخار کی زیادتی کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھ پر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا، کیونکہ صبح تو میرا بچہ بالکل تندرست اور توانا تھا، تو اب ایک دم اسے اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ خود کو سنبھالتے میں جلدی سے اٹھی، اپنے بیٹے کو دودھ گرم کر کے پلایا اور اس کے بعد اسے پیراڈول سیرپ دینے کے بعد سلا دیا۔ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں بیڈ پر چت لیٹے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئے اور کچھ کھانے کو لا سکے، مگر میرا شوہر ساری رات گھر نہ لوٹا۔ یوں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتی کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن تو کٹ گیا، لیکن ابھی بہت ساری مصیبتیں جھیلنا باقی تھیں۔ اگلے دن جیسے ہی میں کام پر گئی، مجھے دیکھتے ہی میری مالکن نے مجھے بہت سخت باتیں سنائی اور میری بغیر غلطی بتائے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا واردات پیش آ گئی مجھے۔ میں نے ان کے بہت ترلے کیے، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔
زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی، گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، میرے شوہر نے دوبارہ سے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا، میرے بیٹے کو ایسا بخار چڑھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے، ہر رات مجھے ڈراؤنے خواب ستانے لگے، زندگی ایک دم جنت سے جہنم بن گئی، میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی، میں نے اپنی پڑوسن کو اپنے تمام تر حالات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر جنات کا سایہ ہے، تمہیں روحانی بابا کے پاس جانا چاہیے، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر اچانک مجھے خیال آیا کہ جس دن سے میں اس عجیب و غریب لڑکی سے ملی ہوں، اس دن سے مجھے ان آفات کا سامنا ہے۔ میں اپنی پڑوسن شہناز کو اپنے ساتھ لیے ان بابا جی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے صورتیں پڑھ کر پھونکی، پھر کچھ صورتوں کے نام ایک پرچی پر لکھ کر بولے کہ کثرت سے انہیں اپنے گھر میں تلاوت کرنا۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا اور بولے کہ اس تعویذ کو پانی میں ملا کر خود بھی پینا اور اپنے شوہر اور بچے کو بھی پلانا، ساتھ ہی ساتھ اس پانی کو پورے گھر میں چھڑکتی رہنا، اور یاد رہے ہر جمعے کو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لازمی کرتے رہنا، انشاءاللہ سب بہترین ہو جائے گا اور جنات بھی تمہیں تنگ کرنا بند کر دیں گے۔ میں نے ان کی دی گئی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دن کے بعد مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا، میرے گھر کے حالات بدلنے لگے، میرے شوہر کا نشہ بالکل چھوٹ گیا، ساتھ ہی ساتھ اسے ایک فلاحی تنظیم کی طرف سے بہت اچھی آمدن والی ملازمت بھی مل گئی، جس کی وجہ سے اب مجھے کام کرنے کی حاجت نہیں رہی تھی، اور تو اور میرا بچہ بھی ماشاءاللہ ایک دم صحت یاب ہو گیا تھا۔ جمعے والے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد میں اللہ سے باتیں کرنے لگی، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اے اللہ، بلا شبہ جنات بھی آپ ہی کی مخلوق ہیں، جب جانے انجانے میں ہم انہیں تنگ کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان سے نجات کا حل صرف اور صرف اللہ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔